السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورسز کے معزز جوانان اور لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والے دیگر حضرات، دراصل آپ کو بورڈ پر کچھ لکھائی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ دراصل لکھائی نہیں، یہ آپ کی اور دوسروں کی دراصل زندگی ہے۔ آئے روز اسلحہ جو آتشین ہے اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نہیں کی جاتی اور جوانوں سے فائر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے کچھ باتیں تحریر کی ہیں بورڈ پر، جن پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ عمل نہ کرنا، آئے روز آپ سوشل میڈیا وغیرہ پر ویڈیوز پریکٹیکلی طور پر دیکھ رہے ہیں، یا جو میری ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کو خود بھی پتہ ہے کہ اسلحہ آتشین کے ساتھ احتیاط نہ برتنے سے کتنے زیادہ نقصان ہوئے ہیں، اور مستقبل میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو مزید بھی ہوتے رہیں گے۔ تو چونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ لکھائی کی ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ اور یہ دراصل لکھائی نہیں، یہ پریکٹیکل ویڈیوز، پریکٹیکل لوگوں کو میں نے سنا اور پریکٹیکل واقعات میں نے دیکھے، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں نہ اپنے ملک و قوم اور خاص کر فورسز کے جوان اور لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو بناؤں تاکہ ان کی زندگیاں بچا سکوں۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اسلحہ آتشین کے ساتھ احتیاطی تدابیر، بنیادی اصول: ہر ہتھیار کو ہمیشہ لوڈڈ سمجھیں، لوڈ سمجھیں۔ جب بھی ہتھیار آپ لیں استعمال کریں تو لوڈ سمجھیں۔ نمبر 2، کبھی بھی اسلحہ کا رخ انسانوں، جانوروں یا املاک کی طرف ایم نہ کریں۔ حدیث مبارک کی روشنی میں بھی ہے کہ کبھی بھی ہتھیار کو کسی کی طرف ایم نہ کریں، جبکہ گورے تو یہاں تک بولتے ہیں کہ انسان اور جانور چھوڑیں، کسی کے املاک کی طرف بھی آپ ویپن ایم نہ کریں، کیونکہ اگر کسی کی املاک کی طرف بھی آپ لوگوں نے ویپن ایم کیا، کسی کی گاڑی کی طرف، شیشے وغیرہ کی طرف، اور اگر اس سے فائر ہو تو آپ نے ان کو بھی نقصان دے دیا، تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ 30 نمبر پر میں لکھا ہے فائر سے پہلے ہدف کی مکمل شناخت کریں۔ اکثر اوقات جہاں پر فائر کرنا مقصود ہو فورسز کے جوانوں کو اور وہ ہدف کی شناخت نہیں کر پاتے، تو اس طرح بے گناہ حضرات لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہدف کا 100% شناخت کرنا ہے۔ 4 نمبر پر میں لکھا ہے بلا وجہ ہتھیار کو لوڈڈ نہ کریں، یعنی کہ جب آپ کو فائر کرنا مقصود ہی نہیں، علاقہ پرامن ہے، جگہ پرامن ہے، سیف جگہ پر ہو، اور آپ ویسی کاکنگ کر کے چیمبر لوڈ کر دیتے ہو تو اس سے بھی نقصان ہوئے۔ اور اگر کوئی پرسنل پر مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو میں اس کو باقاعدہ طور پر بتا سکتا ہوں۔ نمبر 5، انگلی ٹریگر پر نہ رکھیں جب تک فائر کرنا نہ ہو۔ اکثر آپ لوگوں نے فورسز کے جوانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹریگر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ میرا ان پر سوال ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹریگر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے کرتے ان سے فائر ہو جاتا ہے، خود کو نقصان دے دیتے ہیں یا کسی دوسرے شخص کو۔ اس 6 نمبر پر میں نے لکھا ہے کہ سیفٹی ہمیشہ سیف پوزیشن پر رکھیں، مگر اس کے باوجود اس پر مکمل بھروسہ نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جوانوں نے سیفٹی کو نچلی پوزیشن پر رکھا ہوتا ہے، جو کہ سیفٹی کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہتھیار کی جہاں پر سیفٹی سیف ہوتی ہے آپ نے اس پوزیشن پر رکھنا ہے، جبکہ گورے اپنے ایس او پی اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر میں یہ کہتے ہیں کہ سیفٹی کو سیف پوزیشن رکھنے کے باوجود بھی آپ نے سیفٹی پر اعتبار نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اس کی ٹیل وغیرہ ٹوٹی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بہترین پھر سیفٹی وہ آپ کی انگلی ہے، سیف رکھیں ہتھیار کو اور پلس اعتبار بھی نہ کریں۔ نیکسٹ جو میں نے لکھا ہے آگے کہ ویپن ہینڈلنگ کے بارے علم ہونا چاہیے، جو ہتھیار آپ استعمال کرتے ہیں اس کے کھولنے جوڑنے کے بارے میں، اس کی صفائی کے بارے میں، اس کے فائرنگ پوزیشن کے بارے میں، اس کے لوڈ ان لوڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ایک فورسز کے جوان کو اور لائسنس یافتہ شخص کو اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ ہیڈنگ ملاحظہ فرماتے ہیں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے بارے میں،
इस्तेमाल के बाद फौरन हथियार को अनलोड कर दें। जब फायर किया जाता है तो उसके बाद प्रॉपर एनएसपी करें, मैगजीन को निकालें, काक हैंडो को 4-5 मरतबा काक करें, चेम्बर का प्रॉपर मुआयना करें। ज्यादातर अफराद चेम्बर का मुआयना नहीं करते फायर के बाद और उनसे फायर हो जाता है। 9वें नंबर पर कभी भी लोडेड हथियार को किसी को ना दें। जब आप फायर वगैरह करते हैं, फोर्सेस के जवान या आपके पास लोडेड हथियार है, तो आपने कभी अपने साथी को नहीं देना। ये भी देखने को मिला कि जवान जब अपना लोड हथियार, चैम्बर लोड हथियार साथी को देते हैं, उसको तो पता नहीं होता और उससे फायर हो जाता है। इस तरह लाइसेंस याफ्ता अफराद किसी को असला देते हुए मैगजीन साथ ना दें। ज्यादातर असला लाइसेंस याफ्ता जब किसी को हथियार देते तो वो साथ मैगजीन देते थे, जो कि उनके लिए फिर वबाले जान बच जाता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि हथियार वसूल करते वक्त खुद भी चेक कर लें। अगर आपको कोई हथियार देता है तो आप खुद भी उसकी एनएसपी कर लें। तीसरा मैंने लिखा है फायरिंग के दौरान एहतियात। जब आप फायर करें तो उस वक्त क्या क्या एहतियात? सेफ्टी ग्लासेस और हेयर प्रोटेक्शन लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी आंख और कानों को जो है ना नुकसान पहुंच सकता है। फायरिंग के दौरान दूसरों से मुनासिब फासला रखें। ये भी मैंने वीडियोस प्रॉपर देखी है कि आरपीजी का फायर कर रहा होता है तो जूम ब्लास्ट होता है तो साथी को नुकसान होता है और उसको भी नुकसान होता है। 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन की एक वीडियो बाकायदा आप मुलाजा फरमा सकते हैं कि किस तरह उनसे जब फायर होता है और पीछे वाले साथी उनसे लग जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा अगर आवाज या रिकाइल मुख्तलिफ लगे तो फौरन फायर रोक दें। आप फायर कर रहे हैं, फायर के दौरान असलहा जो फायर उससे करें उसकी कोई आवाज वगैरह में आपको कोई चेंजिंग दिखाई तो आप फायर रोक दिया करें। गरम बैरल को हाथ ना लगाएं। अमूमन जब आरपीजी से फायर किया जाता है या 12.7 से फायर किया जाता है या एचएमजी वगैरह से फायर किया जाता है या एसएमजी से ज्यादा फायर किया जाता है तो उनकी बैरल जो है वो गर्म होती है, तो जवान उस वक्त जब बैरल को हाथ लगाते तो अपना हाथ जला देते, तो इसके साथ भी एहतियात करनी है। नंबर 16 पर मैंने लिखा है पिस्तौल से फायर करते वक्त स्लाइड के करीब आंख या अंगूठा ना रखें। ज्यादातर जवान जब पिस्तौल से फायर करते हैं तो उनके जहन में होते जिस तरह दीगर हथियारों को करीब रखा जाता है, तो वो जब स्लाइड के करीब आंख रखते हैं तो चूंकि स्लाइड रिकॉल करती है तो वो अपनी आंख को नुकसान दे देते थे या अंगूठे को। इस तरह मैंने 17 नंबर पर लिखा है कि खराबी के वक्त एहतियात। चौथा जो मैंने हेडिंग है कि खराबी की सूरत में फायर रोक दें। अमूमन देखा गया है हथियार में खराबी आ जाती है लेकिन इसके बावजूद फायर करते नुकसान उठाते हैं। 18 हथियार का रुख महफूज सीमत में रखें। जब खराबी आपको महसूस हो और उसको आप हल करते हैं तो अपने हथियार के रुख को महफूज सीमत की तरफ रखना है। यहाँ एक ऐसी वीडियो भी मैंने मुलाजा फरमाई कि जब खराबी आ जाती है, जवान जो है ना और शादी के फायर कर रहा होता है, वो जब खराबी को हल करता है, स्टॉपेज को हल करता है तो वो छोटा बच्चा उसे लग जाता है, तो क्योंकि महफूज। नंबर 19 चैम्बर और बैरल का मुआयना करें। पहले चैम्बर और बैरल का मुआयना करें कि मसला क्या है। नंबर 20 बैरल में फंसे रोन, चिंदी, कपड़ा वगैरह या बुलेट जब फंस जाता है जवानों से तो वो क्या करते हैं, वो अमूमन दूसरा फायर करते हैं। वो कहते हैं उनके जहन में होता है कि जब फायर करूंगा तो चिंदी और ये निकल जाएगी। ना ना ना, इससे आपकी बैरल फट सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 5 पर आप मुलाजा फरमाएं सफाई व दीगर एहतियात। असलाह को साफ और दुरुस्त हालत में रखें। आप बेहतर जानते हैं मुझसे इसके बारे में। नंबर 22 इस्तेमाल से कबल फंक्शन चेक करें। जब आप हथियार को इस्तेमाल करें तो आप उसके चाल वाले पुर्जों को आप चेक करें। नंबर 23 खुद से मैकेनिकल तब्दीली ना करें। हथियार का कोई पुर्जा वगैरह टूट जाता है, कोई और मसला, तो खुद से कोई दीगर हथियार का पुर्जा निकाल कर उसमें ना रखें, क्योंकि चाइना के हथियार में आप रशियन हथियार के पुर्जाजात वगैरह डालेंगे तो ये मैकेनिकल जो है ना वो तब्दीली है, इससे आपको और हथियार को नुकसान पहुंच सकता है। असला व एमुनेशन को गर्मी, आग और नमी से बचाएं। इस तरह हमेशा दुरुस्त कैलिबर का रोन जो है कारतूस इस्तेमाल करें। गैर मियारी या रीलोडेड कारतूस इस्तेमाल ना करें। जब आपके पास इतना कीमती हथियार है या फोर्सेस के जवान, तो इस चीज को मुमकिन करें कि आप गैर मियारी कारतूस वगैरह इस्तेमाल ना करें। एमुनेशन को महफूज जगह पर रखें। मैगजीन में रोनों को चेक करें। अक्सर औकात ये भी देखने को मिला
کہ جب ساتھی دوسروں کو میگزین وغیرہ دیتے ہیں تو ایمونیشن کے بجائے وہ پتھر وغیرہ، یہ بھی آپ نے مجھ سے بہتر ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس طرح میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ اسٹوریج، تو یہاں پر میں نے لکھا اسٹوریج میں کہ اسلحہ کو ہمیشہ محفوظ جگہ یا سیف لاک میں رکھیں، بچوں اور غیر تربیت یافتہ افراد سے دور رکھیں۔ اس طرح کی ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی اور مجھے معلومات ہوئی کہ بچے نے دوسرے بچوں کو یا کسی سے فائر ہوا کیونکہ وہ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلحہ کو کبھی لاوارث نہ چھوڑیں، اسلحہ کو کوٹ وغیرہ میں رکھتے ہوئے میگزین کو آپ نکال لیں۔ غصے یا ذہنی دباؤ میں اسلحہ استعمال نہ کریں، نشہ یا منشیات کے زیر اثر اسلحہ بھی استعمال نہ کریں۔ 35 نمبر پر غیر تربیت یافتہ شخص کو اسلحہ نہ دیں، وہ اگر نہیں جانتا تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اسلحہ نہیں دینا۔ اسی طرح ہینڈلنگ کے لحاظ سے میں نے یہ لکھا ہے کہ ہتھیار کو ہمیشہ محفوظ طریقے سے کیری کریں، جو ہتھیار آپ استعمال کریں اس کے آپ کو کیری کرنے کے طریقہ کار کو پتہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس پسٹل ہے تو تئی پوچھ تو آپ رائٹ سائڈ پر تئی پوچھ، لیفٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ سائڈ پر، چہتانے سے تو آپ رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ ہینڈ ہے تو رائٹ، تو آپ نے ہر ہتھیار کو کیری کرنے کا طریقہ کار بھی آپ بہتر جانتے ہوں۔ پرزہ جوڑتے وقت، کھولتے وقت ہاتھوں کے ساتھ خیال رکھیں۔ یہ بھی عموماً دیکھنے کو ملا کہ ہتھیار میں وہ جو پرزے جوڑ رہا تھا تو ہاتھ جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر رکھا کہ پرزے جوڑتے وقت اس کے ہاتھ آ گئے، تو یہ بھی خیال رکھنا۔ نمبر 38، ہتھیار سے کھیل یا مذاق نہ کریں۔ خدا را، ہتھیار اور اسلحہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں، اس سے مذاق نہ کریں، ایک ہاتھ سے کبھی فائر نہ کریں۔ میں نے اس طرح کی ویڈیو دیکھی کہ وہاں پر جب برش میں لگاتے ہیں فائر سیفٹی پوزیشن پر، تو وہ جب ایک ہاتھ سے فائر کرتے تو وہ دیگر پورے مجمع کو وہ جو ہے نا فائر کی زد میں وہ لاتے ہیں۔ دیگر احتیاطی تدابیر، ہوائی فائرنگ نہ کریں۔ آئے روز افسران بالا کی طرف سے، ایسے چوز وغیرہ کی طرف سے آپ کو ملنے کو ملتا ہے کہ ہوائی فائرنگ نہ کریں، جہاں پر ہوائی فائرنگ ہو رہی وہاں سے دور رہیں۔ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جوان جو ہے نا وہ تماشا وغیرہ کرتے ہیں جس سے وہ فائر کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ ویڈیو بناتے وقت اسلحہ کا استعمال نہ کریں۔ اس دن بھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی منصیرہ کی، جہاں پر ایک مجذوب اور انتہائی مخلص شخص جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو سوشل میڈیا اور اس میں بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، کبھی بھی خود پر فائر نہ کریں۔ اس طرح کا پریکٹیکل ایک جوان مجھے ملا جس کو میں نے بار بار سمجھایا، اور وہ کہتا کہ ایسی جگہ پر میں فائر کروں گا جہاں سے بلٹ نکل جائے گا، ابھی وہ اپنے پاؤں سے گیا۔ تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے احتیاط کرنے کہ اس کے آپ کو جو نتیجے بھگتنے وہ بڑے انتہائی خطرناک قسم کے۔ بدوران فائر بیرل کی مدد کے سامنے انگلی نہ رکھیں۔ زیادہ تر حضرات جب MP5 وغیرہ یا پستل سے فائر کرتے ہیں تو انگلی کا خیال نہیں کرتے اور اپنی انگلی پر فائر کر لیتے ہیں، وہ کیونکہ ویپن عام دنوں میں لمبے بیرل کے ساتھ فائر کرتے ہیں، جب چھوٹے بیرل تو وہ اپنی انگلی پر بھی فائر کر سکتے ہیں۔ نمبر 45، کاک شدہ پستول کو ہیمر کے ذریعے سیف نہ کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کاکنگ کرتے پستول سے سلائڈ کو تو وہ ٹریگر میں انگلی دیتے ہیں اور ہیمر کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں۔ تقریباً 90% لوگوں سے اس طرح فائر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنا دکھاوا نہ کریں۔ نمبر 46، بدوران ڈرائی پریکٹس جوانوں کو آمنے سامنے کھڑا نہ کریں۔ جب بھی استاد ڈرائی پریکٹس کروائے جوانوں سے ایک ہی صف میں ان کو کھڑائے، محفوظ سمت کی طرف ان پر ایم کروائے۔ ویڈیو لمبی ہوئی، لینتھی ہوئی، لیکن آپ کی زندگی اور دوسروں کی زندگی کے لیے ویڈیو بنائی گئی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے لیے آپ کے پاس کوئی اس طرح کی معلومات ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، KPK پولیس پرند آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔